بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ اب آ جاتا ہے جی کہ ہم نے لبرلزم اس دن پڑھا تھا جہاں کوآپریشن کے انداز سے پڑھا تھا کہ ریئلزم میں تو کنفرنٹیشن کا ایلیمنٹ ہے، لیکن لبرلزم میں یہ تھا کہ ایک تھا ہیومن رائٹس کی کہ وہاں ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے، انڈیویجول کے رائٹس ہیں، رائٹ ٹو اون پراپرٹی ہیں۔ اب ہم ذرا تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا اور اینگل سے بھی دیکھتے ہیں۔ تو these political philosophies prevail in the world after the dismemberment of the Soviet Union۔ اب میں تھوڑی سی مثال کے ساتھ کہ دنیا کے ایونٹس جو ہیں وہ سرٹن تھیوریز کو ایوالو ہونے کا یا نئے سسٹمز بنانے کا سبب بنتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا نا، تھیوریز تو رزلٹ ہے کہ یہ جو ایونٹس کو کسی کو ایکسپلین کرنا ہو تو انڈر سرٹن تھیوری یا سسٹم آپ اپروچ کرتے ہیں اس کو ڈیفائن۔ بعد کا ایونٹس تھیوری بناتے ہیں اس لیے کہ کامنالٹی کو دیکھ کر ہم ایک فلسفی بنا دیتے ہیں۔ اب یہاں ہم نے لبرلزم کو ڈیفائن کیا کہ یہ تھیوری کیا ہے۔ اٹ کلسٹرز several historical and present day ideologies claiming that defense and individual liberty is the most basic purpose of government۔ تو اس میں دو چیزیں کہا کہ شخصی آزادی اور ملک کا ڈیفense۔ Since World War II, liberalism and its many offshoots have become prominent schools of thought in the West and in increasingly large sphere of economies and societal influence by them۔ دیکھیں، سوویت یونین میں تو تھا کمیونزم، وہ اس کو پرپیچویٹ کرنا چاہتا تھا، لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب امریکہ بہت بڑی طاقت بن کر ابھرا، وہ لبرلسٹ پالیسی کا حامی تھا۔ لبرلزم جو ہے یہ بالکل اگینسٹ کمیونزم ہے، تو لہذا دنیا میں لبرلزم پھیلنا شروع ہو گیا۔ اٹ فیورز دا رائٹ ٹو ڈسینٹ فرام آرتھوڈاکس۔ تو آرتھوڈاکس ٹینکس یہی ہے جو کہ ہم کمیونزم کے ساتھ جوڑتے ہیں، اس کو آرتھوڈاکس کلچر کہتے ہیں۔ اور اسٹیبلش اتھارٹیز ان پولیٹیکل ریلیجیس میٹرز۔ In this respect, it is sometimes held in contrast to conservatism, since liberalism focuses on ability of individuals to reform society. It is opposed to totalitarianism and collectivist ideologies۔ اب یہ کہ جو ٹوٹیلیٹیرینزم اور کولیکٹیوسٹ آئیڈیالوجی ہے یہ ہم کمیونزم کو کہتے ہیں۔ اب اس سے یہ ڈائریکٹ کنٹراسٹ میں ہے۔ گویا کہ لبرلزم میں انڈیویجول کو بہت اہمیت دے دی اور وہ بڑی بڑی بزنس کر سکتا ہے اور وہ ملٹی نیشنل کمپنی تک بنا سکتا ہے، لیکن مارکسزم میں تو یہ ہے کہ اسٹیٹ کے پاس ہی سارا بزنس ہو اور اسٹیٹ ہی اس کو پیسے کمائے اور بعد میں عوام پر لگائے۔ تو انہوں نے کہا ایسے نہیں، انڈیویجول کو اجازت ہے، اس کو آزادی دو۔ یہ ویسٹ کو اچھا لگا۔ فوکس از آن انڈیویجول لبرٹی۔ In totalitarianism or the communism or the dictatorship, all the power rests in one individual, not all the individuals. It also challenges communism. Some adherents of liberalism synthesize with some of the aims and methods of social democracy. اچھا، some adherents liberalism، ان میں ایک ہمدردی پیدا ہوئی with some of the aims and methods social democracy۔ سوشل ڈیموکریسی کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی۔ اب ہمیں سمجھنا پڑنا ہے کہ سوشل ڈیموکریسی ہے کیا۔ A little bit control liberty۔ یہ سوشل ڈیموکریٹس پیدا ہوئے لبرل سوسائٹیز میں، ویسٹ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ جب انڈیویجول کو سب کچھ دے دیا تو انہوں نے جو ویجز اور سیلری تقسیم کرتے ہیں، چونکہ ان کا آبجیکٹو پروفٹ میکسیمائزیشن ہے تو یہ بڑا کم دیتے ہیں، تو لہذا حکومت کو انٹرفیئر کرنا چاہیے لیبر کے حق میں کہ ورکنگ کلاس کو یہ زیادہ سیکیورٹیز دیں اور کم از کم لیبر جو ہے اس کا تعین کرے۔ اس طرح کی باتیں کرنے کی تھے یہ ڈیموکریٹس، چونکہ انہوں نے سوشلسٹ نظریات کی تھوڑی سی پرچار کی تو یہ پھر کہلائے سوشل ڈیموکریٹس، اور یہ سسٹم کیا کہلایا؟ سوشل ڈیموکریسی۔ arguing that the government should provide some form of health services and basic education for which taxation is needed۔ کہ جو زیادہ پیسے کما رہے ہیں ان پر ٹیکس لگاؤ اور اس ٹیکس کی آمدنی سے لوگوں کو تعلیم اور صحت جیسی سہولتیں حکومت پرووائڈ کرے۔ اب لبرلزم میں ایک نئی چیز ایڈ ہو گئی
اس کو ہم کہیں گے نیو لبرلزم. ابھی آ جانا ہے. Since liberalism is a broad and generally unpragmatic, in its orientation, there is no hard and fast list of policy prescriptions which can be universally assumed to be liberal. In some circumstances, there will be tax increases, in other tax decreases. یعنی یہ بہت سخت معاملات تو نہیں ہوتے، لیکن یہ ہوتا ہے پھر کئی حکومتوں نے ٹیکس زیادہ لگائے، کئیوں نے کم لگائے. In some cases, there will be the creation of a quasi-public entity to perform function. In other cases, privatization or the creation of a government program. تو اس میں ایسے ہوا، quasi کا مطلب ہوتا ہاف. کچھ میں تو ایسے ہوا کہ پبلک سیکٹر میں کچھ انہوں نے انڈسٹری لے لی، جیسے پاکستان میں ہے ہمارے پی آئی اے لے لی، ریلوے حکومت کے پاس آ گئی، وابڈا آ گئی کہ ہم یہ لے کر تو اس سے پیسے کما کے عوام میں لگائیں گے، تو کرنے کی بجائے وہ گھاٹے میں جا رہی ہے ہماری. کئی ایسے ہیں کہ جس میں گورنمنٹ اور پرائیویٹ اونرشپ دونوں کو اکٹھا بھی کرنے کی کوشش کی. The idea of universal human rights, transparency of government, popular sovereignty, national self-determination, the rule of law, fundamental equality are often linked to the more obvious liberal principles of private property, maintenance of the state in economic process, although there is a wide gap between statements and reality. تو ہم نے یہاں بریفلی کہہ دیا یہ ساری لبرلزم کی خصوصیات ہیں، یہ جتنی خوبیاں یہاں لکھی. جو نیو لبرلزم کیا ہوا؟ نیو لبرلزم an economic ideology rather than a broader political ideology. تو یہ آج آپ نے دیکھا کہ آج ہم زیادہ اکنامک پرسپیکٹو میں یہ دونوں تھیوریز پر اسٹڈی کر رہے ہیں، یعنی اس کے ڈفرینٹ فیسٹس ہوتے ہیں. اس لیے آج ہم نے لبرلزم کو دوبارہ اٹھایا. کس کانٹیکسٹ میں اٹھایا؟ اکنامک کانٹیکسٹ میں. مارکسزم کے اگینسٹ لبرلزم آیا، اور لبرلزم میں پھر یہ جو مارکسسٹ تھے انہوں نے کہا کہ لبرل لوگوں کو سوشلسٹ کیسے بنائیں. انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ بہتر یہ ہے کہ کنفرنٹ نہ کیا جائے بلکہ سوشل ڈیموکریسی کے طور پر داخل ہوں بیچ میں. ان کو کہیں کہ آپ عوام کو زیادہ فائدے دیں، ہیلتھ دیں، ایجوکیشن دیں، منیمم ویج کو آپ انشور کریں. تو اس طریقے سے ان کو ہم سلولی دوبارہ پھر مارکسزم کی طرف لے کے جائیں گے. ایک یہ لوگ تھے، ایک وہ تھے جنہوں نے جینوئنلی فیل کیا کہ لبرلزم میں رچ پور گیپ زیادہ وائڈن ہوا، غریب لوگوں کو جو بڑے تاجر ہیں، بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، ملٹی نیشنل کارپوریشنز کے ہیڈ ہیں، یہ ان کا خیال نہیں رکھتے. تو لہذا انہوں نے پریشرائز کیا حکومتوں کو کہ کچھ ادارے اپنے پاس رکھو اور انٹرفیئر کرو. تو دس از نیو لبرلسٹ پالیسی. دا اسٹیٹ شوڈ ناٹ انٹرفیئر ان دا اکنامک ڈومین. تو یہ تو شامل ہے تھا گورنمنٹ شوڈ ناٹ ڈو اینی بزنس، ایوری تھنگ شوڈ بی ان دا پرائیویٹ ڈومین. یہ لبرلزم میں موجود تھا نا. اچھا، نیو لبرلزم میں بھی یہ باتیں کہیں کہیں. This idea propped up more vigorously in the 1970s and led to the introduction of this term, which refers to a program of reducing trade barriers at the international level and internal market restrictions as a way towards a more free market capitalist system. اب بتایا ابھی نیو لبرلزم پیدا نہیں ہوا، ابھی پیور لبرلزم ہے. اسی کے تحت پرائیویٹائزیشن بہت بڑھ گئی. اب ہم نے بتانا ہسٹوریکلی بتا رہے ہیں کہ یہ چینج آئی کیسے. To give a boost to this ideology, the international financial system put conditions for lifting tariff barriers while granting loans to the poor countries in the 1970s. تمام غریب ملکوں بھی کہا اپنے بارڈر کو اوپن کرو تاکہ ملٹی نیشنل کمپنیز کو اپنے پروڈکٹ کو آسانی کے ساتھ آپ کے ملکوں میں وہ بھیج سکیں اور وہ اور طاقتور ہوں. تو یہ چلا. نیو لبرلزم ایکسپٹس. اب یعنی اس سے جب چینج نہیں آئی، پاورٹی ختم نہیں ہوئی، مسائل ختم نہیں ہوئے، تو یہ اسکول آف تھاٹ جو پیدا ہوا یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ ایکسپٹ سم گورنمنٹ انوالومنٹ ان دا اکانومی. انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کو کچھ انوالو ہونا چاہیے اکانومی میں، particularly the need for a central bank and national defense, but it seeks to reduce government regulation as much as possible. While neoliberalism is sometimes described as overlapping with Thatcherism, they were against the trade union. اب تھیچرزم کیا ہے؟ یہ مارگریٹ تھیچر کی برطانیہ کی پرائم منسٹر، جو ایک فلسفی ہے اس کی، یہ بڑی سخت لبرلسٹ تھی. یہ کہتی تھی کہ جو ٹریڈ یونینز ہیں
ان کو زیادہ اختیار نہیں دینا چاہیے. یہ پروٹیسٹ کرتے ہیں, انٹرفیئر کرتے ہیں, بزنس کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی بجائے رکاوٹیں ڈالتے ہیں, تالہ بندیاں کرتے ہیں. اچھا, یہ کہہ رہی تھی کہ اگر ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بزنس کرنے کے مواقع دیں گے, اس سے وہ زیادہ انویسٹ کریں گے, جب زیادہ پیسہ ہوگا زیادہ انویسٹ کریں گے, زیادہ جاب کریٹ ہوں گے. جب زیادہ جاب کریٹ ہوں گے تو زیادہ اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی, تو گورنمنٹ کے ریونیو میں اضافہ ہوگا, تو ملک امیر ہوں گے. تو لہذا وہ کہہ رہی تھی کہ جو امیر لوگ ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کارخانے فیکٹریاں لگائیں. اس کی تھیوری کو کہنا شروع کر دیا تھیچرزم. Many prominent economists and institutions like the World Bank are influenced by the neoliberal philosophy. They believe that big businesses create job. وہ بھی مان گئے کہ بگ بزنس جو ہے وہ جاب کریٹ کرتے ہیں. ملٹی نیشنل کو انہوں نے لون دینے شروع کر دیے کہ ٹھیک ہے, ہم سے پیسے لوگ بینکوں نے دینے شروع کر دیے کہ آپ دنیا میں کاروبار کریں. جس طرح مائکروسافٹ نے, ایک دفعہ ہم ایک جگہ پڑھائیں گے آپ کو کہ مائکروسافٹ کی وجہ سے دنیا میں کتنے جاب کریٹ ہوئے, اس نے انڈیا میں کتنے جاب کریٹ کیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب کہ بھی جو بندہ کم پیسے والا ہے اس نے کیا بزنس کرنا ہے, اس کے پیچھے یہ پالیسی. تو نیو لبرلز support big businesses and try to promote it as a sure route to economic growth and trickling down economic prosperity. But practically the wealth did not trickle down to that extent. The rich poor gap widened. تو لیکن ہوا کیا کہ نیو لبرل پالیسی کے باوجود بھی غریب لوگوں تک ان کی حالت نہیں بدلی اور رچ پور گیپ وائڈنڈ ہی رہا. پھر نیو لبرل کے بعد سوشل ڈیموکریٹس آتے ہیں. سوشل ڈیموکریسی اب آ گئی. دیکھو یہ بالکل اکانومی کے کانٹیکسٹ میں آج ہم نے اس کو اسٹڈی کیا, اس سے بہت آسان ہو گیا. سوشل ڈیموکریسی از اے پولیٹیکل آئیڈیالوجی emerging in the late 19th and early 20th century from supporters of Marxism. انہوں نے کہا تھا نا, جیسے میں ابھی بات کی کہ ہم سوشل ڈیموکریسی کے ذریعے گھستے ہیں, who believed that the transition to a socialist society could be achieved through democratic evolutionary rather than revolutionary means. کہ وہ طریقہ غلط ہے کہ ہم جی کمیونسٹ ہیں اور کمیونزم کو اور اس کے حق میں لوگوں کی رائے عامہ ہموار کی جائے اور کمیونسٹ پارٹی بنائے. جیسے کمیونسٹ پارٹی ماوسٹ تھے, اس میں انڈیا میں بھی کمیونسٹ پارٹی ابھی بھی ہے, پاکستان میں بھی بننے کی کوشش کی, وہ تو فوراً ختم کر کے رکھ دی. Who believed the transition to a social society could be achieved through democratic evolution rather than evolutionary means became popular even in very rich countries. Provision of basic quality education to the masses was taken up by government in the US and many other countries. تو وہاں یہ سوشل ڈیموکریٹ موجود ہیں, فرانس میں موجود ہیں, امریکہ میں. انہوں نے کہا یہ تبھی آپ دیکھیں 12ویں کلاس تک امریکہ میں تعلیم بالکل فری ہے, کوالٹی ایجوکیشن. During the early and mid-20th century, social democrats were in favor of stronger labor laws, in favor of laborers, nationalization of major industries, and a strong welfare state. Over the course of the 20th century, most social democrats gradually distanced themselves from the Marxism and class struggle. لیکن بالآخر وہ انہوں نے لبرلزم کے ساتھ ہی شادی کر لی, انہوں نے مارکسزم کی طرف نہیں گئے لیکن سوشل ڈیموکریسی کو انٹروڈیوس کیا. یہ پاکستان میں بھی یہی چل رہا ہے. آپ نے دیکھا کتنے ادارے حکومت کے پاس ہیں, لیکن تھرڈ ورلڈ کنٹری میں یہ بہت برا ثابت ہوا, اس لیے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹری میں دے فیل ٹو ڈیلیور. ہمارا ایجوکیشن سسٹم ڈیلیور نہیں کر سکا پبلک سیکٹر کا ہیلتھ سسٹم بھی ویک ہے. پبلک سیکٹر میں ہماری اسٹیل مل ہے, وابڈا ہے, ریلوے ہے, پی آئی اے ہے, تو دے فیلڈ, یہ گھاٹے میں گئے ہیں. لیکن سوشل ڈیموکریسی تو اچھی لگی, لیکن اس میں اگر کرپشن کا ایلیمنٹ ختم کر دیا جائے, جیسے کہ ویسٹ میں ہے, ویسٹ میں دیکھیں فرانس میں بھی سوشل ڈیموکریسی انسٹیٹیوشن ہے گورنمنٹ کے پاس, امریکہ میں ہے, بٹ دے آر پرفارمنگ ویری ویل. At present, social democrats don't see a conflict between a capitalist market economy and socialist society, so they support reforming capitalism. یہ میں نے بات کر لی ہے. وہ بالآخر انہوں نے کہا کہ کیپٹلزم کو ریفارم کرو, سوشلزم انٹروڈیوس نہ کرو, اس کا دور ختم ہو گیا. In the past, social democrats were often described as a reformist socialist since they advocated the implementation of socialism through gradual reforms. They were contrasted with revolutionary socialists who advocated socialism through a workers' revolution. تو وہ جو کمیونزم کا انداز تھا کہ
ورکر کے ذریعے انقلاب برپا کریں گے وہ ختم ہو گیا. ٹوڈے ڈیموکریٹ سوشلسٹ they are in Germany, France as well, carry on the reformist socialism legacy and desire a fully socialist system through electoral means, but most socialist democrats want capitalism to be more equitable, not abolished. Social democratic parties are amongst the largest in most European countries and in European influence parts of the world, with the notable exception of the US. Social democrats are politically center of left. تو اب یہ لیفٹ تو وہ ہوتے ہیں جن کو ہم کمیونسٹ کہتے ہیں، تو اور رائٹسٹ کہتے ہیں جو لبرلسٹ ہیں. تو سوشل ڈیموکریٹس کو ہم پولیٹیکلی ایک ٹرم دے دیتے ہیں، دے آر سینٹر آف لیفٹ. ٹھیک ہے، تھوڑا سا لیفٹ کی طرف ٹلٹ ہے. اب آ گیا جی لبرلزم ورسز سوشل ڈیموکریسی میں ڈیوائڈنگ لائن کیا ہے. The fundamental difference between liberalism and social democracy, besides the difference in origin, is in their views regarding the role of the state in the economy. کہ اسٹیٹ کا اکانومی میں کتنا رول ہو. لبرلزم کہتے ہیں بالکل نہ ہو، سوشل ڈیموکریسی کہتے ہیں اس کا ہو اور عوام کے لیے ہو. سوشل ڈیموکریسی seek to achieve a certain extent of equality of outcomes and uphold egalitarianism as the source of its moral values. Social democrats support a large public sector and nationalization. اب دیکھیں سوشل ڈیموکریٹ سپورٹ لارج پبلک سیکٹر. پبلک سیکٹر سے مراد گورنمنٹ کے ادارے زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے، اور نیشنلائزیشن آف یوٹیلیٹیز، اور قومی ملکیت میں لی جائیں گیس جیسی چیزیں، بجلی جیسی چیزیں، یہ جیسے پاکستان میں ہوا. اینڈ پرائیویٹ مناپلیز، اوائڈ پرائیویٹ مناپلیز، اور پرائیویٹ مناپلی سے میں نہ دی جائیں گے. Achieve social justice and raise living standards for all. Liberalism instead prefers much less state intervention. تو liberalism state intervention کے بہت خلاف ہے. In the 1990s اب ہم بھی سجیسٹ یہی کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے جو رویہ ہے، جب تک یہاں رول آف لا نہیں ہوتا، گورنمنٹ کے انڈر کم از کم کام ہونے چاہیے، اس لیے کہ all government run organizations are running in loss. In the 1990s, many social democratic parties adopted new liberal economic policies like extensive privatization and open markets, much to the dismay of their own voters. This move of social democratic parties towards liberalism and total privatization, also under the influence of World Bank, IMF, یہ باتیں ہم نے کی ہیں. تو this has led these parties to become a de facto neoliberal and often resulted in a drastic loss of their popular support. For example, critics of German Socialist Democratic Party and the British Labour Party accuses them of pursuing new liberal policies. This was partially due to the impact of the dismemberment of the Soviet Union and failure of communism. یہ چونکہ گورنمنٹ کا انٹرفیئرنس چاہتے تھے، لیکن جب سوویت یونین ڈسممبرمنٹ ہوتا ہے، کمیونزم کا فال ہوتا ہے اور مارکسسٹ فلسفی فیل ہو جاتی ہے، تو پھر سوشلسٹ جو ڈیموکریٹک پارٹیز ہیں ان کو بڑا لاس پہنچا، چونکہ وہی سوشلزم کی بات کرتی تھی. یہ بات کی گئی. تو اب دنیا کی ٹریجیکٹری کیا بنی کہ دنیا میں یعنی مارکسزم سے پہلے لبرلزم تھا، یعنی پرائیویٹ اونرشپ تھی. اس سے بھی رچ پور گیپ بہت وائڈن ہوا، غریب بڑے کمزور ہو گئے. تو پھر مارکس کو اپنا ایک آئیڈیا دینا پڑا، فلسفی، تو جس کو مارکسزم کہتے ہیں. اس نے کتاب لکھی داس کیپیٹل، اس میں اس نے بتایا. تو سب سے پہلے لینن نے اس کو پریکٹس کیا، پھر اسٹالن نے کیا، تو سوویت یونین میں آئی، پھر وہ چائنا میں بھی اسکول آف تھاٹ گیا، گویا کہ کمیونزم آ گیا کہ اسٹیٹ کے پاس آ جائے سب کچھ. لیکن اسٹیٹ کے پاس آنے کے بعد کیا ہوا کہ فیل ہو گیا. سوویت یونین جب ڈسممبرمنٹ ہوا تو کمیونزم فیل ہو گیا. اور دوسرا، چائنا نے بھی خاص حد سے آگے ترقی نہیں کی. اس نے بھی جب کیپٹلسٹ اور فری مارکیٹ اکانومی کو امبریس کیا ڈینگ زیاؤپنگ نے، اور ساری دنیا کے ساتھ تجارت اور انویسٹمنٹ اور کاروبار کیے، یعنی کیپٹلزم کو ایکسیپٹ کیا، تو پھر ہم کہتے ہیں یہ پھر نیو لبرلزم انٹروڈیوس ہوا. اس کے بعد اس میں بھی جب یہ رچ پور گیپ جب درست نہیں ہوا تو سوشل ڈیموکریٹس آ گئے کہ کچھ حکومت کو چیزیں فری دینی چاہیے پبلک کو. اب پھر نیو لبرلزم اور لبرلزم کی باتیں ہو رہی ہیں. پرائیویٹائزیشن، پروموشن اور بگ بزنسز، ان کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ دنیا میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. یہ میں ایک آپ کو ٹریجیکٹری بتائی ہے. This means that the world political economic system
and the various philosophies at the back of them are complicated and ever-changing. However, neoliberalism and social democratic system have been widely practiced at the moment. Right now, neoliberalism और social democratic system दुनिया में widely accepted है और चल रहा है.